بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس صوفیہ اور یہ ہے آپ کی سبحاب اردو۔ ہم نے پچھلے ہفتے یہ نظم پڑھی تھی، اللہ کتنا پیارا ہے۔ اس کے ہم نے مشکل الفاظ کیے تھے، کچھ تصاویر آپ کو مشکل الفاظ کے ساتھ دکھائی تھیں جو اس کے اندر مشکل الفاظ دیے تھے۔ پھر ہم نے اس کا صفحہ نمبر 4 کیا تھا۔ آج ہم اس کا کریں گے صفحہ نمبر 6 جو کہ ایکسرسائز ہے۔ یہ آپ کا ہے صفحہ نمبر 6۔ اس کا سوال نمبر 1 دیکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے الفاظ کو درست معنی سے ملائیے۔ آپ نے یہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو صحیح مطلب، معنی کہتے ہیں صحیح مطلب جو ان کو آپ کو سمجھ آتا ہے اس سے آپ نے ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، پہلا لفظ ہے آپ کے پاس فرصت، جو انہوں نے آپ کو مثال کے طور پہ دیا ہوا ہے ملا کر کہ فرصت۔ اب دیکھیں فرصت کیا چیز ہوتی ہے۔ فرصت کہتے ہیں جب ہم فارغ ہوتے ہیں، یعنی ہم کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے، جب ہم کام نہیں کرتے، کھیل رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرصت۔ فرصت اس کا آپ معنی دیکھیں تو وہ آتا ہے فراغت، یعنی فارغ سے آتا ہے فراغت۔ فارغ سے کیا آتا ہے؟ فراغت۔ اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے میچ کیا ہوا ہے فرصت کو فراغت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اگلا لفظ دیکھیے، وہ ہے خالق۔ کون سا لفظ ہے؟ خالق۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو۔ جب آپ نے نظم پڑھی تھی تو ٹیچر نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ خالق کس کو کہتے ہیں؟ پیدا کرنے والے کو۔ تو آپ اس کو ملائیں گے خالق کو پیدا کرنے والے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ نعرہ، تیسرا لفظ کیا ہے؟ نعرہ۔ اب دیکھیں نعرہ کیا ہوتا ہے؟ نعرہ کہتے ہیں زوردار آواز کو۔ نعرہ کس کو کہتے ہیں؟ زوردار آواز کو۔ جیسے ہم لوگ جب 14 اگست آتی ہے، ٹی وی پر اور باہر ارد گرد ہمیں بہت دفعہ سننے کو ملتا ہے پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ ہم زوردار آواز میں اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کہلاتا ہے ہمارے پاس؟ نعرہ۔ کیا کہلاتا ہے وہ ہمارے پاس؟ نعرہ، ٹھیک۔ اب اسی طریقے سے یہاں پر آپ دیکھیں اگلا لفظ ہے جگ۔ جگ کہتے ہیں دنیا کو۔ جگ کس کو کہتے ہیں؟ دنیا کو۔ یہ آپ نے جگ کو کس سے ملانا ہے؟ دنیا کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے ہمارے پاس صحرا۔ صحرا کہتے ہیں کھلے میدان کو جہاں پہ ریت ہی ریت ہوتی ہے، مٹی ہی مٹی ہوتی ہے۔ ریگستان اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، جیسے صحرا ریگستان، ٹھیک ہے۔ صحرا ریگستان۔ مالک، مالک کہتے ہیں آقا کو۔ مالک کس کو کہتے ہیں؟ آقا کو۔ 3 میں نے آپ کو کر کے دکھائے ہیں، اس پہ حل کر کے دکھائے ہیں۔ اب باقی کے جو 3 ہیں میں نے بتا دیے ہیں، لیکن اس کو حل آپ خود کریں گے، ملائیں گے آپ خود معنی سے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آئیے سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے آپ کے پاس، درست جملوں کے سامنے ٹک، یہ جو آپ کے پاس ٹک کا نشان دیا وہ، اور غلط جملوں کے سامنے کراس لگانا ہے، کراس کا نشان لگانا ہے۔ یہ ہمارے پاس کون سا ورڈ ہے؟ ٹک، اور یہ ہمارے پاس ہے کراس۔ اور یہ جو ٹک اور کراس آپ نے لگانے ہیں وہ ان باکسز کے اندر ہی ہونے چاہیے۔ اب آپ نے نظم پڑھی، آپ کو یاد ہو گئی ہوگی۔ اب آپ سوچیں پہلا جملہ کیا ہے؟ اللہ ہم سب کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم سب کا مالک کون ہے؟ جب آپ سے یہ سوال کوئی کرتا ہے تو کیا ہم سب کا مالک کون ہے، تو آپ کیا ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ جی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو پہلا جملہ ہے وہ ہے درست۔ تو ہم ادھر کون سا نشان لگائیں گے؟ ٹک کا، ایسے۔ اب دوسرا جملہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا فرشتوں کی خاطر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کس کی خاطر بنائی ہے؟ نظم کو غور سے دیکھیے اور ویسے سوچیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا فرشتوں کے لیے بنائی ہے یا انسانوں کے لیے بنائی ہے، تو آپ کو بہتر جواب مل سکے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ غلط جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ فرشتوں کی خاطر بنائی ہے، غلط بات لکھی ہے، تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ کراس، ایسے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اگلا دیکھیے، آپ نے باقی کے 2 خود سے کرنے ہیں۔ تیسرا دیکھیے، ہمیں کھانے کی تمام چیزیں اللہ نے دی ہیں۔ اللہ نے دی ہیں ہمیں تمام کھانے کی چیزیں۔ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اگر صحیح آتا ہے تو آپ اس کے اوپر ٹک لگائیں گے، اگر تو آپ کے ذہن میں کراس آتا ہے یعنی غلط آتا ہے تو آپ ادھر کراس کا نشان لگائیں گے، ٹھیک۔ اب 4 دیکھیں، جو چوتھا ہے آپ کے پاس، سورج، چاند
اور ستارے آسمان پر نظر آتے ہیں. آپ لوگوں نے کبھی رات کے وقت دیکھا ہے، دن کے وقت دیکھا ہے؟ دن میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سورج نظر آتا ہے. شام میں ہمیں چاند اور ستارے نظر آتے ہیں آسمان پر. اس کا مطلب انہوں نے صحیح دیا ہوا ہے. اگر تو آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے تو آپ لگائیں گے درست کا نشان، یعنی جو آپ کے پاس ٹک دیا وہ. اور اگر تو یہ آپ کو غلط لگ رہا ہے تو آپ ادھر لگائیں گے کراس کا نشان. اس طریقے سے آپ کا یہ سوال نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا. اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف. تیسرا سوال ہے کہ درست الفاظ چن کر جملے مکمل کیجیے. آپ کے پاس یہاں پر آپشنز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک. آپ نے اس میں سے ان کا درست کا انتخاب کرنا ہے اور اس جو خالی جگہ ہے اس کے اندر لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. اب پہلا دیکھیے آپ کے پاس جملہ ہے ہم سب کا خالق ڈیش ہے. کون ہے ہم سب کا خالق؟ کون ہے؟ اب دیکھیں دو ہمارے پاس جو ہیں آپشنز دیے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہے ہم سب کا خالق یا آسمان ہے. آپ نے نظم بھی پڑھی، نظم کے بعد آپ دیکھیں اور آپ کو خود سے بھی سینس ہونی چاہیے کہ ہم سب کا خالق کون ہے. جی ہم سب کا خالق ہے اللہ. تو اس کا مطلب ہے ہم یہاں پہ ورڈ لکھیں گے اللہ. ہم یہاں پہ کیا ورڈ لکھیں گے؟ اللہ. ایسے، ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے اس طریقے سے خالی جگہ میں وہ لفظ لکھنا ہے، خالی جو ہے اس پہ نشان نہیں لگانا، وہ لفظ بھی خالی جگہ کے اندر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب اگلا دیکھیے جملہ اللہ نے باغ اور سمندر ڈیش کی خاطر پیدا کیے. کس کے لیے پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے لیے بنائی ہے، انسانوں کے لیے بنائی ہے نا. زمین، صحرا، بادل، جنگل، باغ، جتنی بھی چیزیں ہیں، درخت، پھل، پودے، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ فرشتوں کے لیے بنائی ہیں کہ انسانوں کے لیے بنائی ہیں؟ اب ان میں سے آپ درست جواب کا انتخاب کیجئے، جو کہ ہمارے پاس اس وقت ہے انسان. تو آپ یہاں پر لکھیں گے لفظ انسان. اللہ تعالیٰ نے باغ اور سمندر انسان کے خاطر پیدا کیے ہیں. اب تیسرا دیکھیے آپ کے پاس ہے سورج ڈیش میں نظر آتا ہے. کب نظر آتا ہے سورج ہمیں؟ دن میں نظر آتا ہے یا رات میں؟ ابھی آپ نے خود سے سوچنا ہے کہ سورج ہمیں دن میں نظر آتا ہے یا رات میں. اس میں سے آپ نے درست کا انتخاب کر کے اس پہ نشان لگا کر آپ نے یہاں پر وہ لفظ لکھنا ہے. چوتھا لفظ دیکھیے، چوتھا جملہ دیکھیے چاند ستارے سب ہمارے ڈیش آتے ہیں. اوپر آتے ہیں کہ کام آتے ہیں؟ ہم یہاں پہ لکھیں گے کام آتے ہیں. آپ یہاں پہ کام پہ ٹک کیجئے، اس کے اوپر نشان لگا کے وہ لفظ اس خالی جگہ پر میں ڈال کر جملہ مکمل کر لیجئے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تینوں سوال اچھے طریقے سے سمجھ آئے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا.